ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. محترم بزرگوں بھائی دوستوں، آج کی درس کا جو عنوان ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کو مرنا، جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اس کو موت آنی ہے. اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے ہم کو پیدا فرمائے گا. دوبارہ سے پیدائش ہماری ہونا ہے. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کھڑا کرے گا اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی بنا پر، ہمارے کیے کی بنا پر ہمارا فیصلہ فرمائے گا. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائے گا. اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے یا ہماری زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح کے علاوہ شرک، بدعت یا برائیاں ہماری زندگی کے اندر داخل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. تو اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے جو اس کا درس ہے، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ہم ان اعمال کو اگر انجام دیں تو ہمیں آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. گرچہ ہمارے درس کے اندر وہ تمام چیزیں تو نہیں بیان کی جا سکتی ہیں جو شریعت نے بیان کی ہے، لیکن کچھ کا بیان آج کے درس کے اندر انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. مکمل باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں، ویسے تو اسلام کا ہر طریقہ، اسلام کا ہر عمل ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے کہ کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، کون سی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور خوش ہو کر کے ہمیں جنت سے نواز دے کہ اس کی مرضی اور اچھا کے اندر داخل ہو. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں جن کے کرنے کی تعلیم دی ہے، اس میں سے انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ذریعے بات ارشاد فرمائی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگوں جنت کی طرف سبقت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی طرف سبقت کرو. انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دھلوائے، اپنے گناہوں کو صاف کرے تو اللہ کی بخشش کا طلبگار ہو انسان اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی یا جس کا جو ہے مربع یا جس کا جو ہے احاطہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان دوڑنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا مسارعہ، سبقت کرے انسان جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. آج ہمارے درمیان میں مصالحت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش ہے، لیکن کس چیز کے اندر؟ دنیاوی کاموں کے اندر.
دنیاوی معاملات کے اندر، کوئی تعلیم کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی ہم اپنے لیے مال اور دولت کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی علم کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے. الگ الگ لوگوں کے معیارات ہیں، ان معیارات کے مطابق لوگ اپنا ایم اور اپنا نشانہ بنا کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ نے نشان کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو. اللہ کو بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے مسارعہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم آگے بڑھو. اس چیز میں انسان کب تک لے جائے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے. متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ متقی جو تقویٰ کی صفت سے یا جس کے اندر تقویٰ پایا جائے اس کو متقی کہا جائے. یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عام اور سادہ زبان میں عام اور سادہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلام کے ہر چھوٹے بڑے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر چھوٹی بڑی چیز سے منع فرمایا ہے اس سے ہو جانا. اس طرح لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ تقویٰ کا معنی ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر تقویٰ کا ایک حصہ ضرور ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تقویٰ کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے نیک اعمال کرے، ہر چھوٹے بڑے عمل کے اوپر جیسے انسان عمل پیرا ہو، اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے. رمضان مبارک کے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرض قرار دیا. رمضان مبارک کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے. کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. اور یہی تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی اور ہر عمل کے ذریعے سے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. انسان قربانی کرتا ہے، قربانی کا نہ تو گوشت آسمان کے اوپر پہنچایا جاتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کا جو ہے قربانی کا چمڑا یا قربان کیے گئے جانور کا خون اللہ تبارک تعالیٰ کو پہنچتا ہے. کوئی چیز نہیں پہنچتی. پہنچتا کیا ہے؟ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ہمارے دلوں کا تقویٰ، ہمارے دلوں کا اخلاص اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے. جو لوگ تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے روکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دیا ہے. جنت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے بابا کا گھر ہے، ہمارے بابا وہیں سے آئے تھے اور ہم کو بھی وہیں جانا ہے. آسان انسان نے سمجھ سکتا ہے کہ ہم دعوے کر لیں اور یہ دل کے اندر خواہش رکھے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، اور عمل نہ کرے، اور انسان عمل نہ کرے. کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دعوے کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس چیز کو بیان کرنا ہے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسی داخل ہو جاؤ گے، نہ تم کو مصیبتیں پہنچے گی، نہ پریشانیاں پہنچے گی، نہ آزمائے جاؤ گے اور نہ عمل کرو گے اور ایسی جنت پہ پہنچ جاؤ گے. نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت آسان سی چیز نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیع و شراء کی ہے، اس کی خرید و فروخت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ جنت کیا ہے؟ جنت کی خرید و فروخت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کے مال اور مومنوں کے جان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بیچا ہے۔ مومن اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنی جان کو، اپنی مال کو اللہ کے راستے میں نچھاور کر دے، تب جا کر کے انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی خواہشات کرنے سے یا تمنائیں رکھنے سے جنت حاصل نہیں ہوتی، جنت کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس عمل کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تمام اعمال کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ اگر ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، تقویٰ اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو کیا ہماری عبادت قبول کی جائے گی؟ کیا ہماری عبادتیں قبول کی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم اپنے اندر کمال کر کے دیکھیں، کٹور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے معیار رکھا ہے، تقویٰ کو معیار رکھا ہے جنت کا۔ تقویٰ ہمارے اندر ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہے۔ اگر موجود ہے اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کے بتائے قرآن پر عمل پیرا ہونا، اس کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اگر یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم مستقل ہیں۔ وگرنہ رمضان آئے اور چلا جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں؟ انسان نے روزہ رکھا ہے، اخلاص کے ساتھ میں روزہ رکھا، صبح سے ہی کیا، صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا، اللہ نے جو جو چیزیں منع کی تھی ان تمام چیزوں سے رک گیا، تاکہ حلال اور جائز چیزوں سے بھی رک گیا۔ حرام چیزوں کی تو خرید گیا ہی نہیں، حلال اور جائز چیزوں سے بھی رک گیا۔ کیا یہ تربیت ہماری جو اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، کیا یہ تربیت ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ ہمیں اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا اس ایک مہینے کے اندر، اس پابندی کو ہم آئندہ زندگی کے اندر کریں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، اور ایسا پلٹوار نہ کہیں دنیا کے اندر انقلابات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انقلاب آیا، انقلاب جب بھی آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے، یکبیک انقلاب نہیں ہو جاتا، تبدیلی یکبیک نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تب جا کر کے انقلاب ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کی زندگی کے اندر ایک دم انقلاب آتا ہے، 11 مہینے گناہوں کی زندگی، 1 مہینہ آیا فوراً نیک کی زندگی آئی اور فوراً عید کا چاند دکھا اور فوراً اس کی زندگی چل رہی، عجیب ہو گئی پلٹوار۔ ایک چاند کے لکھنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے اور دوسرے چاند کے لکھنے سے وہی جو مسلمانوں کے عمل سے اس عمل سے جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ کیا یہ تقویٰ ہے؟ کیا اس بنیاد پر ہمیں جنت ملنے والی ہے؟ اللہ نے سب سے جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے، جو ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ رکھو۔ لوگوں کے درمیان میں ہو وہاں پر بھی تقویٰ انسان کے ڈر ہونا چاہیے،
تنہائی میں ہو وہاں پر بھی تقویٰ ہونا چاہیے، رمضان میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، غیر رمضان میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انسان تقویٰ کی حالت کے اندر رہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ رکھو، حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی گناہ کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر وہ ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ڈر ہمیں آگاہ کرے اس بات کے اوپر کہ دیکھو جو عمل تم کرنے جا رہے ہو یہ عمل تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے، یہ عمل تمہیں جہنم میں ڈلوا سکتا ہے، اس عمل سے بچ جاؤ، اس عمل سے بچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے۔ یہ کیفیت ہمارے دل کی ہونی چاہیے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ تقویٰ سمجھنا ہے تقوی کو۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قول کے لیے کہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ آپ ایک ایسے راستے سے، ایک تنگ راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اب اس راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کس طرح سے اس راستے سے گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کے سیمنٹ کا گھنٹا کا اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ کہا یہی تقویٰ، یہی تقویٰ ہے کہ اسلام کا راستہ، دین کا راستہ پگڈنڈی ہے، چھوٹی سی پگڈنڈی ہے جس کے چاروں طرف گناہوں کی آلائش ہے، شرک ہے، بدعتیں ہیں، مضلتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، بظاہر خوشنما نظر آنے والے گناہ ہیں، اس ہے خاردار گھڑی کی جگہ کے اندر آپ کو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کہیں ٹیڑھا کر کے، کہیں کہیں میڑا کر کے آپ کو نکلنا ہے اس راستے کے اوپر۔ یہی تقویٰ ہے۔ کیا یہ تقویٰ ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ تقویٰ ہمارے اندر ہے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی عزت للمتقین، جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اگر یہ تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم جنت کی خلاص نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی کچھ صفات بیان کریں۔ متقیوں کے کچھ اوصاف جو جنت کے حاملین کے اوصاف ہیں کہ جنت جن لوگوں کو ملنے والی ہے، جن اعمال کی بنا پر جنت ملنے والی ہے، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کون ہیں، یہ جنت والے کون ہیں؟ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ہر حالت میں، خوشی میں بھی جو ہے، تندرستی میں بھی، بدحالی میں بھی اور خوشحالی میں۔ آج انسان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس تو خود نہیں کھانے کو، میرے کو کیا کریں؟ کوئی اگر ہم سے سوال کر لے، ہم سے مانگ لے، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے میرے خود کھانے کے لالے پڑے ہیں، تم کو کیا دوں؟ یہ جواب آتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تنہائی میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ جو بندہ تندرستی میں، تنہائی میں، کہ جب اس کو خود کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اس حالت میں بھی وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، یعنی اس کو فکر ہے اس بات کی کہ مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت کو پانا ہے، اور اللہ نے مجھے حقدار بنا جو ہے، مجھے یہ مال دیا ہے، یہ دولت دی ہے، مجھے اس کا والی بنایا ہے، وارث بنایا ہے، میں اس کو دوسروں کو دوں اور دوسروں کو عطا کروں۔ یہ فکر انسان کے ذہن اور دماغ کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت اور اس کے لیے اپنے رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اور ایسا صدقہ بہترین صدقہ ہے جو انسان تندرستی کے اندر، تنہائی کے اندر رہ کر دے سکتا ہے۔ نبی کریم کی زندگی کے اندر کوئی مثال
کہ نبی کائنات کے گھر کے اندر خود کچھ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی پیاری مثال ہے، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک بندو شخص، ایک دیہاتی شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، بہت عطا کرنے والے تھے، بہت دینے والے تھے۔ ایک شخص آتا ہے مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ کچھ عطا کر دیجیے، آپ کے گھر کے اندر کوئی سامان نہیں ہے، کیا کر سکتے، کوئی مال نہیں ہے کہ اس کو دے دیں۔ آپ اس کو عرض کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس میں جاؤ اور اس سے جا کر کے میرے نام پر، میرے کہنے پر کہنا کہ میں نے کہا ہے اور اتنے درہم یا دینار جو ہے اس کے لیے۔ صاحب علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے مال موجود نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مکلف تو کیا نہیں ہے کہ آپ دیں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے جیسا معاملہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، پراپرٹیز بنی ہوئی رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، خالی گھر، کوئی مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھنا بھی پسند نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے نماز پڑھائی اور فوراً نماز پڑھا کر کے آپ تیزی کے ساتھ میں نکلے، تیزی کے ساتھ میں نکلے۔ متعجب ہوا، ماجرا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے آپ لوگوں کی جو ہے گردن فلاں کی وجہ سے ساتھ میں کیا ماجرا؟ آپ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ لوٹ کہا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے کے اندر سونا اور چاندی بطور کرنسی کے استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا یا ایک درہم رکھا ہوا تھا، اور مجھے خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ کہیں شام ہو جائے، رات ہو جائے اور وہ محمد کے گھر میں پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں گیا اور جا کر کے میں نے اس کو پوچھا کرنے کا گھر میں کچھ موجود نہیں۔ ایسی حالت میں بھی آپ کو بھوک دے رہے گاؤں سنا انسان کے پاس مل جا کر کے اتنا جو ہے پیسہ اس سے جا کر کے یا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ صحابہ نے کہا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے کہ اگر نہیں ہے تو نہ دے، آپ اگر چاہتے تو نہ دیتے، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں پراپرٹیاں بنی پڑی ہیں، مال اور دولت جمع ہے ہمارے پاس، بینک میں بینک بیلنس ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو مالی نہیں، بزنس خسارے میں ہے، تجارت چل نہیں رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تجارتوں کو مختصر کیا ہے، کم کیا ہے، اللہ نے آپ کی تجارتوں کو بند نہیں کیا ہے۔ آپ کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج جو مندی اور جس چیز کا رونا سو رہے ہیں، ان حالات کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رزق کے دروازوں کو بند نہیں کیا ہے، یا آپ کے رزق کو ختم نہیں کر دیا، مختصر کیا ہے، اس کے اندر ایک تھوڑا سی کمی لائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے موجود بھی انسان ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس مہمان نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں۔ جنت کے حقدار ہیں وہ لوگ، جنتی ہیں وہ لوگ، متقین میں جو ان کا شمار ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تندرستی میں بھی، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کی، والکاظمین الغیظ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ،
اہل جنت کے جنتی وہ ہیں، جنت والے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، اپنے غصے کو پی لینے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان غصہ آیا، انسان کے جسم سے اور انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ غصہ آیا، دکھ رہا ہے انسان کے چہرے پر یہاں پر انسان ہے، اس کو غصہ آیا۔ انسان کوئی بھی چیز ہے سختی دکھا رہا ہے، جس کی غصے کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو غصہ آیا۔ لیکن انسان کو غصہ آیا، انسان اس کو غصے کو پی لیا، اس کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیا۔ والکاظمین الغیظ، ایسے لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ غصہ کس کو نہیں آتا ہے؟ انسان کی فطرت ہے، غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم کو غصہ آتا ہے، بیوی نے جو ہے کھانے میں نمک کم ڈال دیا، ہم کو غصہ آئے گا، غصہ آتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں غصہ آتا ہے، بچے نے کچھ کر دیا ہم کو غصہ آئے گا۔ اولاد ہماری اگر بے نمازی ہو تو ہم کو غصہ نہیں آتا ہے، اولاد کے گھر کا کوئی کام یا ہمارے بیٹے نے کوئی گھر کا کوئی کام غلط کر دیا تو ہم کو غصہ آئے گا، پھر ہمارا غصہ وہاں پر باہر ہو جائے گا۔ پڑوسی کے ساتھ بھی کسی بات میں ناچاکی ہو گئی، بات سے کچھ ہو گیا، ہم کو غصہ آ جائے گا، سارا بات تک کی بات ہو جائے گی۔ ہمارے کسی رشتے دار سے کچھ ہو گیا، ہم کو غصہ آئے گا، اس سے ناتا تعلقات ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ غصہ آئے، انسان غصے کو قابو نہیں کرے، غصے کو پی جائے، ایسا انسان جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، وہ انسان پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ ہمارے یہاں پہلوان کون ہے؟ باڈی چوڑی ہو، ایک بلڈر ٹائپ ہو، کسی کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان انسان ہے۔ تھوڑا گنڈا ونڈا گردی کا ٹکڑا ہو، ایسا انسان ہمارے یہاں پہلوان انسان ہے، لوگ ڈرتے نہیں، اسے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مانے کہ وہ انسان پہلوان نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، جو کسی کو پچھاڑ دے دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو کر لے غصے کی حالت میں۔ غصہ آیا انسان کو فطرت ہے، غصہ آنے کے بعد انسان کیا کرے؟ اپنے غصے کو قابو نہیں کرے، اپنے غصے کو انسان قابو نہیں کرے، یہ انسان پہلوان۔ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ انسان بہت بڑا عمل ہے کہ انسان اپنے غصے میں قابو رکھے۔ ان کا وجہ کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ یہ وہ تقریر مستقیم، جنت کی فکر کیا ہے؟ مستقیم کی جو خرچ کرنے والے ہیں، اپنے غصے کو پھیلانے والے ہیں۔ کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے عمل ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ چھوٹا عمل ہے، لوگوں کو معاف کر دینا۔ کسی سے ہمارے حق میں کوئی غلطی ہو جائے ہم معاف نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے ہیں، یا تو بدلا لیں گے یا اس کے خلاف میں کچھ نہ کچھ، اگر ہماری طاقت اور قوت نہیں ہے اس کو اس سے بدلا لینے کی تو اس کے خلاف میں اور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ والعافین عن الناس، جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، انسان ان اختلافات کو روک بنا کر کے نہ بیٹھے، ان اختلافات کا روک لگا کر کے نہ بیٹھے۔ انسان کسی سے آپ کے حق میں غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کر دیجیے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کسی کو اگر آپ معاف کرتے ہیں، کسی کی خطا کو، کسی کی غلطی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کی بہت مثالیں ہوئی۔
ایسے لوگ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، یا ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر پریشان کیا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف۔ وہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ غزوے سے لوٹ رہے تھے، غزوے سے لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام بکھر گئے، مختلف درختوں کی چھاؤں کے اندر صحابہ کرام لیٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی چھاؤں کے اندر تلوار آپ نے لٹکا دی اور آرام کرنے کے لیے ایک بدو شخص آتا ہے، دیہاتی شخص آتا ہے، آپ کی تلوار نکالتا ہے، اس تلوار کی نوک سے آپ کو جگاتا ہے، تو کہتا ہے کہ محمد تمہیں کون بچانے والا ہے؟ کافر کو کیا پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ کہا محمد تمہیں کون بچانے والا ہے؟ آج تو تم میرے قبضے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جلالت ایسا اثر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہیبت ڈالتا ہے اس کے دل کے اندر کہ تلوار اس کے ساتھ شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، یقین اور توکل، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اور اس کے بعد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ وہ آپ کا نام لینا، اس کے ہاتھ سے تلوار سے چھوٹ کر کے گرنا، اللہ کی جس تلوار کو اٹھاتے ہیں، دنیا کا بادشاہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بادشاہ کے اوپر تلوار ہوتی ہے، حکمت ایک جو ہے لوگوں کے چہیتے انسان کے اوپر تلوار ہوتی ہے، کیا کرتا؟ قتل کر دیتا۔ لیکن نبی کائنات کی رحمت کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کہا، تجھے کون مجھ سے بچانے والا ہے؟ اس کے کوئی جواب نہیں مل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پیچھے پڑے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکال کر کے چبانے والے خاتون ہندا اسلام قبول کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں۔ وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ فنا کسی کے لوگ ہیں، فنا لوگ ہیں، آپ نے ایک لسٹ جاری کی تھی کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر کے بھی اگر لٹکے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کچھ لوگوں کے ناموں کی فہرست جاری ہوئی، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں، قابل رحم نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ وحشی بن حرب جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کے چچا کو قتل کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے اسلام کی قبول کرتا ہے، اپنے اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے نبی کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور ایک شرط کرتے ہیں کہ کبھی میرے سامنے ہوتا ہے۔ نبی کو اپنے چچا سے بہت محبت ہے، معاف کر دیا، کہا میرے سامنے آنا، میرا معاوضہ اور میرے سامنے کوئی۔ اکرمہ بن ابی جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے بھاگ کر کے گئے، بعد میں واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے کتنے ایسے لوگ تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا بڑی تکلیف ہوئی، جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر مشرکین کے سردار تھے، جنگ جو ہے خندق اور تمام جنگوں کے اندر مشرکین کے سردار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے خواستگار ہوئے، آپ نے معاف کر دیا۔ معافی نہیں کیا بلکہ کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ معمول اور محفوظ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے کیا اعلان فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے وہ معمول ہے، جو اپنے گھروں کے اندر بند بیٹھے رہے وہ لوگ محفوظ ہیں، جو لوگ جو ہے ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے
ان کو کوچ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ نبی کائنات جب جو ہے خانہ کعبہ سے بتوں کو گرا کر کے اور خرچ کر کے آپ کو صاف کیا، مکہ کے سرداروں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا کیا جائے تمہارے ساتھ، کیا کیا جائے تمہارے ساتھ میں؟ لوگوں نے کہا آپ کو کریے، لوگ معافی کریے، آپ تو بزرگ ہیں، بزرگ جو ہے بھائی ہیں ہمارے، اور بزرگ بھائی کے بیٹے، مغفرت معافی کے خواہشار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، آج میں بھی ماننے کے ہوں، لا تقریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تم کو معاف کیا۔ انہیں سرداروں کو کتنے لوگوں نے کہا معاف کرنا کسی کو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معافی کے عمل کی بنا پر آپ کے دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے۔ معاف کرنا کسی کو، آپ کے دشمن کو آپ کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمارے درمیان میں سال تک کے نکلا چلتا ہے، سال تک کے لہر رائی چلتی ہے۔ جنت کے اندر انسان کو جا کے بنائے، اس فن کو سیکھنا ہے۔ یہ فن ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا فن سیکھیے۔ خطائیں کس سے نہیں ہوتی ہیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر آپ سے کوئی برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، آپ سے کوئی غلط طریقے سے پیش آ رہا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے پیش آئیے، اس کا دفاع اچھے طریقے سے پیش آئیے۔ آج معاملہ یہ کہ کسی نے ہم کو ایک ہاتھ مارا تو ہم 4 ہاتھ اس کو ماریں گے، کسی نے ایک گالی دی تو ہم 4 گالی دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ سے کوئی غلط طریقے سے پیش آ رہا ہے، آپ اچھے طریقے سے پیش آئیے۔ اس باب الذی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو جس سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، جو آپ کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے ساتھ معاملہ یہ کرے گا کہ اگر آپ یہ عمل اپنائیں گے کہ کوئی آپ سے برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، آپ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئے، معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور اس دشمن کے درمیان میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ ایک گہرے دوست بن جائیں گے، گہری دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس چیز کو اپناتے ہیں؟ آج اسلام کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلمانوں کا یہی عمل ہے، مسلمانوں کا یہی عمل ہے، مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کے اعمال اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غیر مسلمین کے تبصرے سے نہیں کیا، اسلام کی بہت متاثر ہے، اسلام کو بہت اچھا مذہب سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کو قبول کرنے کی کون سی چیز مانی؟ مسلمانوں کا طرز عمل، مسلمانوں کے اخلاق۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو درست بنائیں تو جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح سے آج ہم بھی اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں تو بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے کو تیار ہیں۔ ضرورت اور شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس معاملے کو اپنے اندر کریں، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ انسان دو چار انسان جہاں رہیں گے وہاں کسی نہ کسی معاملے پر نظار اختلاف ہوگا ہی، اس نظار کے معاملے کے اندر انسان چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں، جنت کے کونے میں گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس کے لیے من ترک المراء، من ترک المراء، جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، وإن كان محقا، گرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے،
اس کے لیے جنت کے اندر گھر کا ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضمانت. جنت اگر ہمیں پانا ہے تو اس عمل کو کرنا ہوگا. والعافین عن الناس، یہ بنیادی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انسان ان چیزوں کے بعد پیدا ہو سکتا ہے اور جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا فن سیکھیں. اللہ کی قسم اس فن کو سیکھ جائیں، اس طریقے کو سیکھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے درمیان میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رنجشیں ہیں، ان تمام رنجشوں کو. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، یا جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، یہ ناچاکیاں ہماری مغفرت کے سلسلے میں بھی آڑ بن جاتی ہیں، بخشش کے سلسلے میں آڑ بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کو نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے سوائے دو چیزوں کے لیے. کون؟ ایک مشرک، دوسرا مشاہد، یعنی وہ دو لوگ جن کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو، جب تک کہ وہ لوگ صلح نہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف نہیں کرتا. اب ہم لیلۃ القدر کو ہم نے گزار دی، شب قدر میں جاگ لیے، لیکن ہمارا جھگڑا ہم نے اپنے بھائیوں سے ختم نہیں کیا. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرے؟ کیسے ہم نے بخشش کی دعائیں کی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، بخش کر دے، بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعائیں مانگی ہمیں لیلۃ القدر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. لیکن ہمارے بھائی سے جھگڑا ہے، ہمارے پڑوسیوں سے جھگڑا ہے، ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ میں جھگڑا ہے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ کیسے ہم اپنے دلوں کو پاک کرتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہمارے ساتھ میں صحیح معاملہ نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں کریں، یہ نہ سوچیں. والعافین عن الناس، معاف کرنے کا فن سیکھیں. حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کرنے کا فن سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے اور جنت کے اندر گھر کی ضمانت لی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عزت، یہ جنت تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ محسنین کو اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. ان آیات کے ذریعے آخری صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ جنت میں داخل ہونے والوں کے اوصاف کیا ہیں، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں. جو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ جب ان سے جو ہے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا یا کوئی چھوٹا موٹا گناہ انہوں نے کر لیا، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، گناہ سے جو ہے رجوع کرنا، یہ ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے. جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اپنے گناہ کے اوپر جمے رہنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل نہیں، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور توبہ کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں پر جمے نہیں رہتے، بلکہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کو یاد کرتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ان کے ذہن اور دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ گناہ کو ان کا یہ چیز یقین اور ذوق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ کے اوپر جمے رہنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز نہیں داخل کی ہے کہ وہ گناہ کے اوپر جمے رہے. انسان سے گناہ کا ہو جانا، گناہ کا صدور ہو جانا، گناہ کے اندر پڑ جانا، غلطی ہو جانا، خطا کا ہو جانا یہ انسان سے ممکن ہے. لیکن گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جانا، اصرار کرنا اپنے گناہوں کے اوپر، بار بار کرتے رہنا گناہوں کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے، یہ گناہ یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا عمل ہے.
لیے اللہ نے کہا کہ جن سے گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد اس سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ اولئک لہم مغفرۃ، یہ ایسے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ چند اعمال، تقویٰ کا پیدا کرنا، انسان تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے، خوشحالی بدحالی ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انسان جو ہے اپنے غصے کو پینا سیکھے، انسان لوگوں کو معاف کرنے کا فن سیکھے، انسان جو ہے توبہ کرنا سیکھے اپنے گناہوں کے اوپر۔ یہ اعمال ایسے ہیں اولئک لہم مغفرہ، انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہے، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، یہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ چند اعمال ہیں جو ہم نے بیان کیا، چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جن چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونا انسان کے لیے ممکن ہے، انسان کر سکتا ہے کہ انسان اپنی استطاعت، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق ان اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ بیان فرمایا، جنت لے جانے والے اعمال بیان فرمائے، جنت کے اندر درجات کو بڑھانے والے اعمال اللہ کے رسول نے جن کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سلام انہی لوگوں کو کرتے ہیں جن کی ہماری ذات پر سلام ہر اس شخص کو کریں ہم جس کو ہم جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا انسان مسلمان ہے، ہم اس کو سلام کریں، چاہے ہماری پہچان ہو یا نہ ہو، ہماری تعلقات ہو یا نہ ہو، آج تعلقات کے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور سلام کرنے کے لیے کئی سارے انداز اور کئی ساری طریقے ہیں، بہرے کہ اس کی ڈیٹیل اس کی کیفیت میں ہم جان نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، غربا کو، مساکین کو، بیواؤں کی کفالت کرو، اور اپنے قرابت داروں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، ان کو جو ہے ان کے جو ہے ضروریات کا اہتمام کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ صلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل پر خوش ہو کر کے ہمیں جنت کے درجات میں کر کے ہمیں بتائیں۔ انسان ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کری اس لیے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی جنت تک کے رکھے، ایمان اور توحید پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان اور توحید پر فرمائے۔ آمین وتقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم۔